سورہ مزمل، یہ سلسلہ اشرفیہ میں ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی۔ اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس کے عامل تھے۔ محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی نور اللہ مرقدہ اس کے عامل تھے۔ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی قدس سرہ اس کے عامل تھے، اور انہوں نے ہی اپنے فرزند اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ دادا حضور قبلہ کے بارے میں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کا چلہ دریائے جمنا میں کیا، ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر، اور پھر اس کے فیوز و برکات حاصل کیے۔ والد گرامی فرماتے ہیں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا اور ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے یہ سورہ مزمل کا چلہ کرا دیں۔ آپ نے دریائے جمنا میں انڈیا میں وہاں کیا، اتنی محنت مشقت، تو اپنی نگرانی میں مجھے یہاں پر یہ چلہ کرا دیں۔ انہوں نے فرمایا جب وقت آئے گا دیکھا جائے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی ایک شان ہے، جب ان کی طبیعت خوش ہو جائے سب کچھ عطا فرما دیتے۔ والد گرامی فرماتے ہیں کہ مختلف اوقات میں ان سے عرض کرتا رہا، انہوں نے کہا جب وقت آئے گا دیکھا جائے۔ مہاجرین کے لیے گورنمنٹ نے کلفٹن پر پی این شفا جو ہے آج کل، وہاں پر ملٹری ہاسپٹل میں بیریکیں بنائی تھی، بیچ میں ترپال ڈال کے پارٹیشن کر دیے، کمرے بنا دیے، اور مہاجرین کو وہاں ٹھہرا دیا کہ جب آپ کے لیے علاقہ کوئی منتخب ہوگا تو آپ یہاں سے وہاں منتقل ہو جائیں۔ تو میرے والد گرامی اور دادا حضور قبلہ وہیں پر 4 سال مہاجرین کی اس میں قیام فرما رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن سخت سردی تھی، سردیوں کا موسم تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، اور بیریکیں جو بنی ہوئی تھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اسپتال میں ایک لمبا سا ایک برآمدہ ہوتا ہے، پھر سائیڈ میں کمرے ہوتے ہیں، اس طرح تھا۔ اب اس میں ترپال سے پارٹیشن کر دیا جائے تو ہوا تو اس سے نہیں رکتی، تیز ہوا چل رہی اور سامنے میدان اور ٹھنڈی یخ ہوا، رات کا وقت تھا۔ دادا حضور قبلہ کو بخار ہوا، اور ان کی ایک عادت مبارکہ تھی، جیسے ہم لوگ کبھی اف کہتے ہیں، کبھی ہائے کہتے ہیں، کبھی ہمارے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں، ان کے منہ سے جملہ نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ جملہ نکلتا، یعنی بے اختیاری طور پر حضور علیہ السلام کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، جب کروٹ لیتے تھے یہی جملہ نکلتا تھا یا رسول اللہ۔ والد گرامی حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو سخت بخار تھا، سردی ہو رہی ہے، کمبل اوڑھا ہوا ہے، آرام فرمائیں، تو انہوں نے کروٹ لی اور زبان سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں حاضر ہوا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا بیٹا پانی لے کر آؤ۔ فرماتے میں پانی لینے کے لیے گیا، اور جب میں پانی لے کر آیا تو دیکھا کہ وہ سو گئے۔ میں اسی طرح کھڑا رہا کہ اگر میں چلا گیا اور ان کی آنکھ کھلی اور ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ پھر مناسب نہیں ہوگا کہ مجھے آواز دیں گے، آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ میں وہیں پر کھڑا رہا یہاں تک کہ 2 گھنٹے کھڑا رہا سردی کے عالم میں، اور فرماتے اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ میرے ہاتھ اور پیر سن ہو گئے۔ ایک آدمی ایک سردی میں کھڑا ہو جائے تو کیا کیفیت ہو، لیکن صرف اس لیے کہ والد گرامی کو تکلیف نہ ہو، جب ان کی آنکھ کھلے میں فوراً پانی پیش کروں۔ بس وہ 2 گھنٹے جو تھے ان 2 گھنٹوں نے کام کر دیا۔ جب انہوں نے کروٹ لی زبان سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب دیکھا فرمایا کیسے کھڑے ہو، کہ آپ نے پانی مانگا تھا، اچھا جب سے تم کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا، طبیعت خوش ہو گئی کہ دیکھو یہ میرا اطاعت گزار بیٹا 2 گھنٹے میرے لیے کھڑا رہا، صرف اس لیے کہ میں جب پانی مانگوں یہ موجود ہو۔ پانی پیا، اس کے بعد فرمایا وضو کراؤ۔ حضرت کو انہوں نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے، کمزور ہو گئے تھے، ان کو پکڑ کے آہستہ آہستہ لے کر گئے،
بٹھایا، وضو کا پانی گرم کیا. پھر اس زمانے میں اتنی آسانی نہیں تھی کہ گیزر ہو یا کچھ ہو، بے سر و سامانی کی کیفیت تھی. تو فرماتے ہیں کہ اسٹوو جو ہوتا تھا اس میں پانی گرم کیا، اور پھر ٹھنڈا گرم پانی ملا کر پھر اپنے ہاتھ پہ ڈال کے دیکھا کہ مناسب ہو گیا، تو پھر لوٹا ایک بھرا، پھر جا کے ان کے لیے ایک وہ بڑا سا ایک کرسی نما ایک وہ تھا، وہ رکھا، اس پہ ان کو بٹھایا، ان کو وضو کرایا. پھر دوسری طرف جا کر چٹائی بچھائی، پھر ان کا مصلی بچھایا اور ان کی تسبیح رکھی، اور پھر دوبارہ سے ان کو پکڑ کر آہستہ سے لا کر مصلی پر کھڑا کیا. اور جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ یوں کیے، فرمایا آؤ بیٹا. والد گرامی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بھیچا. جب زور سے بھیچا تو مجھے محسوس ہوا کہ دل کے اندر کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز اتر رہی. ایک مرتبہ بھیچا، دوبارہ بھیچا، تیسری مرتبہ جب بھیچا فرمایا مجھے ایسا لگا کہ حلق تک میرا بھر گیا بالکل. اور اس کے بعد چھوڑ دیا، فرمایا جاؤ سورہ مزمل کا عمل تمہیں عطا کر دیا. آج ہم نے سورہ مزمل کا عمل تمہیں عطا کر دیا، اب تمہیں کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے. 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیا کرو. یہ ہے بزرگوں کی شان. جب تک طلب نہ ہو تو عطا نہیں ہوتی، اور جب دل خوش ہو جائے تو ایسی عطا ہوتی ہے کہ دنیا دیکھتے رہ جاتی.